محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مومن اپنے گناہوں کو اس انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے گویا یہ کہ وہ کسی پہاڑ تلے بیٹھا ہے اور اسے ڈر ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ آ گرے، جبکہ فاسق و فاجر کے نزدیک گناہوں کا معاملہ ایسا ہے گویا کوئی مکھی اس کی ناک پر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اڑا دی۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ صغیرہ کو بھی ہلکا نہیں جانتا، وہ سمجھتا ہے کہ چھوٹی چنگاری بھی گھر کو جلا سکتی ہے، اس لیے وہ ان کے کر لینے پر بھی جرأت نہیں کرتا اور اگر ہو جائیں تو فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ گناہوں سے خوف کمال ایمان کی علامت ہے۔ مزید فرماتے ہیں، بدکار شخص چھوٹے یا بڑے گناہوں کو بھی ہلکا جانتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے گناہ کر لیا تو کیا، رب غفور الرحیم بخش دینے والا ہے۔ یہ خیال امید نہیں بلکہ خدا تعالی سے بے خوفی ہے جو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ انسان پہلے چھوٹے گناہ کو ہلکا جانتا ہے، پھر بڑے گناہ کو، پھر کفر و شرک کو بھی معمولی چیز سمجھنے لگتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے اور دل کی سیاہی کی علامت و پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، عطاعت کی سعادت نہیں ملتی اور نصیحتیں اثر نہیں کرتی۔ تم کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھو اور کبیرہ گناہوں پر اصرار یعنی مسلسل کرنے کے باوجود اپنے آپ کو توبہ کرنے والا گمان نہ کرو۔ گناہوں میں بے باک ہونے کی 8 وجوہات۔ نمبر 1، علم۔ دین کی کمی بھی بے باکی کی ایک بڑی وجہ ہے، کیونکہ جو مسلمان علم رکھتا ہوگا کہ یہ کام گناہ ہے اور اس کی سزا یہ ہے، وہ اس سے بچنے کی کوشش بھی کرے گا۔ نمبر 2، بری صحبت۔ بری صحبت بھی اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ گالیاں بکنے والوں میں بیٹھنے والا گالیاں نہیں بکے گا تو کیا کرے گا۔ نمبر 3، حیا باقی نہ رہنا بھی ایک سبب ہے، کیونکہ ہمارے سچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا کہ جب تم میں حیا نہیں رہے گا تو چاہے کچھ بھی کر لو۔ نمبر 4، گناہ کرنے میں آسانی بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 5، فوری گرفت نہ ہونا بھی گناہوں پر دلیر ہونے کی ایک وجہ ہے۔ نمبر 6، انسان کا نفس اسے سزاؤں کے بارے میں سوچنے ہی نہیں دیتا، یوں وہ گناہوں پر جرأت مند ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، گئے وقتوں میں سوشل سسٹم بھی انسان کو برائیوں سے باز رکھتا تھا، مگر گھر میں ماں باپ، چچا تایا بھی تربیت کرتے تھے اور باہر گلی محلے میں بڑی عمر کے سمجھدار لوگ بھی نوجوانوں کو برائیوں میں مبتلا دیکھ کر سمجھایا کرتے تھے۔ اب وہ سوشل سسٹم بھی تقریباً ٹوٹ چکا، نوجوان اب ماں باپ کی نہیں سنتے، باہر والوں کی کہاں سنیں گے۔ نمبر 8، میڈیا۔ سوشل میڈیا کا کردار سب سے خطرناک ہے۔ اس پر دکھائی جانے والی فلموں، ڈراموں کی کہانیوں، ٹاک شوز اور طرح طرح کے اشتہاروں کے انداز نے اسلامی معاشرے کے دامن پر جو بجلیاں گرائی ہیں، اڑتا ہوا دھواں اس کا گواہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ گناہوں میں سرکشی اور بے باکی کی وجہ سے سابقہ قوموں مثلاً قوم لوط، قوم عاد، قوم نوح اور قوم صالح پر دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا اور وہ رہتی دنیا تک داستان عبرت بن گئے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ دنیا میں چاہے ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، نافرمانیوں کا رزلٹ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، لیکن اس وقت بڑی دیر ہو چکی ہوگی۔ ابھی ہم زندہ ہیں، نہ جانے کس دن کتنے بجے ہمیں موت آ جائے۔ زندگی کی موت سے پہلے غنیمت جانیں اور گناہوں سے رک جائیں۔ اپنے رب پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیجیے اور نیکیاں کمائیں میں مصروف ہو کر اپنی دنیا و آخرت دونوں سنوار لیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمیں آخرت کرنے کی تیاری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔